الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 231 ہم کپڑوں کو پاک کرنے کے حوالے سے کچھ بیان سن رہے تھے کہ میں نے اس کپڑے کے متعلق جس میں جنابت ناپاکی کا اثر آ گیا ہو سلیمان بن یسار سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے تھے۔ تو یہ ہم نے کل بھی سنا تھا کہ منی اگر کپڑے کو لگ جائے تو پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ جہاں پہ داغ ہے آپ اتنے حصے کو دھو دیں جیسے کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے، تو کپڑے آپ کے نماز کے لیے پاک ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 232، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبے یا کئی دھبے دیکھتی تھی، یعنی کہ دھلے ہوئے یعنی پانی کے۔ حدیث نمبر 233، اچھا یہ جو حدیث ہے یہ اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہو، اور اس میں تھوڑا ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ایک اسپیسیفک لوگوں کے لیے تھا۔ ہم پہلے اس حدیث کو پڑھتے ہیں پھر ہم اس ایشو کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کچھ لوگ عقل یا ایرینا قبیلوں کے مدینے میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ انٹرنیٹ ایشو ہے، تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں۔ ہم کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آئی ہوپ میری آواز کلیئر ہے۔ آج انٹرنیٹ ایشو کچھ زیادہ آ رہے ہیں، یہاں پہ ہم دوبارہ سے اپنے اسکرین شیئر کر دیتے ہیں۔ تو ہم حدیث نمبر پڑھ رہے تھے، حدیث نمبر 233۔ تو اس میں ہم ایک ایشو پڑھ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے مدینہ آئے عقل یا ایرینا سے اور وہ بیمار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لقاح میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لقاح چلے گئے، جب اچھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ الاسبا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے۔ دن چڑھے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہے کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور رسول سے جنگ کی۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ یہ جو علاج کے لیے ان کے بتایا گیا، وہ ایک علاقے سے آئے تھے اور آب و ہوا انہیں مدینہ کی سوٹ نہیں کی تو بیمار ہو گئے، تو رسول اللہ نے ان کے لیے ایک اسپیسیفک علاج دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پئیں۔ تو اس سے جو ہے یہ جو ایسا علاج ہے کہ اس کے بعد نہ یہ صحابہ سے ثابت ہے نہ صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے۔ تو اس سے دو تین باتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسپیسیفک انہی لوگوں کے لیے ہی یہ علاج کا طریقہ بتایا گیا تھا، اور دوسرا جو ہے اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی نافرمانی کا رسول اللہ کو پہلے سے علم تھا، اس وجہ سے ان کے لیے ایسا علاج بتایا گیا۔ البتہ یہ کہ اس میں ان کو اس سے شفا حاصل ہو گئی۔ تو کیونکہ اسلام میں جو غلیظ چیز ہوتی ہے، یعنی اب پیشاب یہ غلیظ چیز ہے اسلام میں، یعنی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ناپاک چیز ہے، تو لیکن یہ کہ ان کو علاج کے لیے دی گئی، تو لیکن یہ صحابہ سے کبھی بھی یعنی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا ہو یا انہوں نے شفا کے لیے جو ہے دودھ اور پیشاب کو استعمال کیا ہو، تو اس لیے جو ہے اس کو یعنی جنیرک نہیں لیا جا سکتا۔
اور دوسرا ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا کہ وہ لوگ ظاہری طور پہ خود کو مومن کہتے تھے لیکن وہ اندر سے منافق تھے. یعنی انہوں نے کیا کہ وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے چرواہے کو وہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے تھے یعنی جانور چرانے والے تھے ان کو قتل کر دیا. ایک تو قتل کا گناہ کیا اوپر سے چوری کی. تو اس کی ظاہر ہے جو اس طرح سے نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا آپ نے یہ تجویز کی شریعت کے مطابق کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور ان کو جو ہے سزا دی گئی. تو یہ جو ہے جو عہد شکنی ہوتی ہے اس کی سزا اسلام میں سخت سے سخت ہے. ہم جب آگے پڑھیں گے بنو قریظہ کے ساتھ تو بنو قریظہ بھی اپنے عہد سے پھر گئے تھے. تو جو اس طرح سے یہ نہیں ہوتا نا جو منافقت ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ منافق جہنم کے سب سے گہرے جو گڑھا ہے اس میں ہوں گے, سب سے جو نچلا درجہ ہے اس میں ہوں گے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ یعنی دھوکہ دہی جو ہے اسلام میں اس چیز کو اور وعدہ خلافی اس کو سب سے برا تسلیم کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس شخص نے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامان کو چوری کیا اور آپ کے چرواہوں کو قتل کیا تھا. تو اب وہ لوگ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ لوگ تو خود کو مومن ثابت کرتے تھے. تو یہ اس طرح سے کرنا اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے تو اس لیے اس کی بہت شدید سزا ان کو دی گئی. صحیح بخاری حدیث نمبر 234. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے باڑے میں باوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی جتنی آپ کی جگہ ہے وہ پاک صاف ہونی چاہیے, بھلے وہ بکریوں کے یعنی باندھنے کی جگہ ہو. اگر آپ کی جگہ جو ہے پاک ہے جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ باوقت ضرورت ایسی جگہ پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آگے ایک نیکسٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے, اس سے آگے ریلیٹڈ 2-3 حدیثیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے. آج ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِن خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. والذین یتوفون, اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں, منکم تم میں سے, ویذرون اور چھوڑ جائیں, ازواجن بیویاں, وصیت کر جائیں, لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے, متاعا نان نفقہ, الی الحول 1 سال, غیر اخراج بغیر نکالے, فَإِن اگر خرج نہ وہ نکل جائیں, فلا تو نہیں, جناح کچھ گناہ, علیکم تم پر, فیما فعلنا اس میں جو وہ کریں, فی انفسہن اپنے نفس کے بارے میں, من معروفی دستور کے مطابق, واللہ عزیز حکیم اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب, اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. تو اب عدت تو ہمیں معلوم ہے کہ وفات کی صورت میں ہم نے عدت پڑھی تھی 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے اور وہ اسی گھر میں گزارنی ہوتی ہے جس میں شوہر کا گھر تھا, یعنی جہاں شوہر کی وفات ہوئی, اور اس میں زینت ترک کر دینی ہوتی ہے. سوگ صرف 4 ماہ 10 دن ہی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان بیویوں کی آسانی کے لیے, کیونکہ دیکھیے ہر ایک کا حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. اب کوئی ایسی بیوی بھی ہو سکتی ہے جو کمپلیٹلی اپنے ہسبینڈ پہ ہی ڈیپینڈنٹ تھی, تو اس صورت میں کیا ہے کہ اگر اس کو اس گھر سے نکال دیا جائے گا وفات کے بعد تو اس کا میں بھی وہ اس طرح سے یعنی اسٹینڈ نہ کر پائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یہاں ایک مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کو 1 سال تک کے لیے وصیت کر دیں. یعنی وصیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں اس کو بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے مال کے بارے میں, اپنی وراثت کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں وصیت کر دی جائے تاکہ کل کو جو ہے کوئی معاملہ جھگڑے کا باعث نہ بنے.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے بارے میں سال تک کے لیے وصیت کر جائیں کہ سال تک ان کو شوہر کے مال میں سے نان و نفقہ دیا جائے. اب باقی ظاہر ہے جو وراثت میں ان کا حصہ ہے وہ تو وہ پائیں گی ہی پائیں گی، لیکن جو نان و نفقہ ہے یعنی کھانا پینا پہننا وہ ان کو شوہر کے گھر سے ہی سال تک ملتا رہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے عورتوں کو کہ ان کے لیے آسانی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ بے شک اس گھر سے چلی جائیں اور اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں، یعنی کہ میں بھی وہ 4 ماہ 10 دن جو عدت ہے اس کے بعد وہ ان کا کہیں اور نکاح ہو جائے، وہ کسی اور گھر میں جانا چاہیں تو پھر ظاہر ہے وہ نئی شوہر کی ذمہ داری ہوگی ان کے نان و نفقہ کی. البتہ یہ کہ جو ان کے خاوند ہیں وہ یہ وصیت کر جائیں کہ ان کو سال تک ان کے ہی گھر سے نان و نفقہ دیا جائے. تو یہ جو ہے بہت بہتر طریقہ ہے، بہت معروف طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پچھلا یعنی ٹاپک تھا اسی کو کنٹینیویشن میں یعنی طلاق کے مسائل تھے، پھر عدت کے تھے، وفات کی عدت، طلاق کی عدت ہم نے پڑھے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین جو ہے طریقہ بتایا ہے کہ ان کے لیے سال تک کے لیے وصیت کر جائیں. آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 241. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. والمطلقات اور مطلقہ عورتوں کے لیے متاع نان نفقہ بالمعروف دستور کے مطابق حقاً علی المتقین لازم ہے پرہیزگاروں پر. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. تو اب ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ طلاق کی صورت میں بھی ایک تو ہم نے بھی وفات کا بیان پڑھا نا کہ وفات کی صورت میں سال تک ان کو دیا جائے اور اس گھر سے بھی نہ نکالی جائے، ان کو جگہ بھی دی جائے. اب ظاہر ہے اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کی ایج بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں اس گھر میں، وہ بیویاں تو ساری زندگی اسی گھر میں رہتی ہیں. البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یعنی اس کے گھر والے نہ چاہتے ہوں یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس میں ہے کہ سال تک دیا جائے. اب طلاق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ طلاق کے بارے میں بھی جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. ظاہر ہے ان کا حق مہر یا جو ڈیسائیڈ ہوا تھا نکاح کے ٹائم پہ وہ تو ان کو دینا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی افضل طریقہ یہ ہے کہ کچھ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر جو بہترین طریقہ ہے اگر طلاق لینی ہی ہے تو اس صورت میں یہی ہے کہ افضل طریقے سے چھوڑا جائے، کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام میں جس طرح سے طلاق کا بیان ہے اگر اس کے مطابق طلاق ہو تو کبھی طلاق واقعی نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر طلاق دے تو ایک ہی طلاق دے اور 3 خیز تک اس کے 3 ماہ وہ اسی گھر میں رہے، اس کو نکالا نہ جائے، وہ وہیں اس کا نان نفقہ بھی اس کو دیا جائے. اس دوران اچھی طرح سے وہ سوچ لیں کہ انہوں نے واقعی الگ رہنا ہے یا رجوع کرنا ہے یا وہ اکٹھے ہونا چاہتے. تو طلاق رجعی جو تھی ہم نے جو پڑھی تھی تو اس کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے وہ سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کریں کہ وہ واقعی الگ ہونا چاہتے ہیں نہیں ہونا چاہتے. تو اسلام میں جو دستور ہے اس کے مطابق اگر ہو تو طلاق واقعی نہ، اور اگر ہو بھی تو افضل طریقہ یہی ہے کہ اچھی طرح سے چھوڑا بھی جائے تو اچھے طریقے سے چھوڑا جائے. آیت نمبر 242. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنے احکام لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کی شان کیا ہے، وہ زمین و آسمان کا پروردگار، اور اس نے ہمیں ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کے واضح واضح احکام دیے ہیں. اس کی بہت مہربانی ہے ہم پہ. اگر وہ ہمیں نہ بتاتا اس بارے میں تو ہم کہاں سے ہدایت پاتے، ہم کہاں سے جانتے ہم نے کون سا معاملہ کیسے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت مہربان ہے ہم سب پہ، اور وہ اپنے احکام اپنی آیتیں کھول کھول کے واضح کرتا ہے. دیکھیے کہ آیتوں میں بھی کلیئر احکام ہے کہ کیا کرو، کس طرح سے کرو، کتنے عرصہ عدت ہے، اور ہر معاملہ زندگی کا کس طرح سے کرنا ہے، نماز کیسے ادا کرو، اور آپس میں تقویٰ سے پرہیزگاری سے اللہ کا خوف دل میں رکھ کے جیو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ بہت مہربانیاں ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنے احکام کھول کے بیان کرتا ہے، اور اس نے اپنے احکام کلیئر کرنے کے لیے ہمیں ہمارے نبی، ہمارے رسول کریم جنہوں نے ہر چیز عملی طور پہ ہمیں کر کے دکھائی اور عملی طور پہ بتایا کہ کس طرح سے کرنی ہے. دیکھیے کہ استنجا کرنے کے طریقہ جو دین آپ کو بتا رہا ہے، تو وہ دین آپ کو کیسے، آپ کو بغیر ہدایت کے کیسے چھوڑ سکتا ہے. آپ کو ہر زندگی کے معاملے میں رہنمائی کی ہے کہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. تو یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خاص مہربانی ہے.
آیت نمبر 243. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. علم ترى إلى الذين، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، سو کہا لہم انہیں، اللہ نے، موتو تم مر جاؤ، ثم احییہم پھر تمہیں زندہ کیا، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک واقعہ کا بیان ہے، اس کا بیان سنیں گے کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک قوم جو کہ مردہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں سے پچھلی آیت سے کنٹینیوشن ہے 265، جس میں بتایا گیا ہے کہ تم یہاں سے ایک دوسرا تقریری سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں سے کیونکہ پچھلی آیت میں رکوع مکمل ہو گیا تھا، تو اگلی آیتوں میں کیونکہ زیادہ جہاد کے بیان آئیں گے، تو اس لیے یہاں مودودی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیوں پر ابھارا گیا ہے، انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخرکار بنی اسرائیل زوال سے دوچار ہوئے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکالے جا چکے تھے، سال ڈیڑھ سال میں مدینے میں پناہ گزین تھے اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا۔ جب انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ کس مسا رہے تھے، جیسا کہ 26ویں رکوع کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ یہاں سے آگے جو ہے پھر سارے ٹاپک جہاد کے بارے میں آئیں گے، جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا جان مال سب لٹانے کی جو ہے ابھارا گیا اس کے لیے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی قربانیاں پیش کریں، راہ خدا میں اس دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں اور کسی قسم کی کمزوری جو ہے اپنے آگے نہ آنے دیں۔ اور پھر یہاں ایک جو واقعہ اس آیت میں آیا ہے کہ کس کو مردہ کر دیا گیا، زندگی دی، وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا بتایا گیا۔ اور پھر یہ ایسا موقع تھا کہ مسلمان خود ہی ڈیمانڈ کر چکے تھے رسول اللہ سے کہ کفار ہمیں اب اتنا تنگ کر چکے ہیں ہر طرح سے، جانی مالی لحاظ سے، کہ اب ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان سے لڑیں۔ تو یہاں اس واقعہ کو سن لیتے ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے۔ سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے، دشت و بیاباں میں بے خانماں پھر رہے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بےتاب تھے، مگر جب اللہ کے ہاں ایما سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ نے انہیں کنانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ معلوم ہوا کہ اس معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم احسن البیان سے بھی اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے واقعے کا یہاں ذکر ہے کہ انہوں نے کیا تھا
کہ جس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے۔ تو دو ریزنز یہاں بتائی جا رہی ہیں، یا تو یہ کہ اللہ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تھا، جیسے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ وادی ہے، اس میں جو ہے کنانی ہیں جو کہ فلسطین پر قابض ہیں، ان کو جو ہے فلسطین سے نکال دیا جائے، فلسطین یعنی آج کا جو پیلسٹائن ہے انہیں نکال دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاد میں ان کو ڈر تھا کہ ہم مارے جائیں گے، یا یہ کہ وہاں پہ کوئی طاعون پھیل گیا تھا، طاعون جیسے کہ کرونا وائرس ہے، اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو اس کے ڈر سے وہ گھروں سے نکل پڑے اور موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلایا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ نہیں سکتے، دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور تمام انسانوں کو زندہ فرمائے گا جس طرح ان کو مار کر زندہ کیا۔ اب دیکھیے کہ ہم جو روزانہ سوتے ہیں تو وہ بھی اس کو بھی موت اور زندگی کہا گیا ہے، ہم یعنی اپنے حال سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم خوابوں کی ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کی موت ہی ہوتی ہے، ہم اس دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جگاتا ہے۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت تھی کہ جہاد سے جی مت چراؤ، موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے، اس موت کا وقت بھی متعین ہے جس جہاد سے گریز و فرار کر کے تم ٹال نہیں سکتے۔ تو آج ہم بھی اسی لیے زوال کا شکار ہیں، ہم نے اپنے موت کے ڈر سے، دنیا کی زندگی ہمیں اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی موت کو بھلا دیا، ہم نے یہ بھلا دیا کہ ہم نے ویسے بھی تو مرنا ہے، اگر اللہ کی راہ میں مارے جاتے تو ہماری تو آخرت ہمیشہ کے لیے سنور جانی، ہمیشہ کے لیے آخرت کی ابدی نعمتیں مل جانی تھی، مگر آج ہم کیوں اس لیے زوال کا شکار ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی بہت محبوب ہے، ہم کسی قسم کی نہ جانی قربانی کے لیے تیار ہیں، جانی قربانی تو دور، ہم تو مالی قربانی کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، یعنی ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ہمیں سودی نظام سے جان چھڑائی جائے، ہمیں پتہ ہے کہ سودی نظام چھوٹے گا تو ہمیں اس کے پیچھے کتنی مالی قربانی دینی پڑے گی، ہمارے لیے شارٹیج آف فوڈ ہو جائے گی، کافی ریسورسز چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی، لیکن ہم نے خود کو اتنی آسائشوں کی عادت ڈال لی ہے کہ ہم مالی قربانی یعنی اللہ رسول سے جنگ تو کر سکتے ہیں سود لے کر، لیکن ہم جو ہے اپنا مالی نقصان برداشت نہیں کرتے، تو جانی نقصان تو بہت افضل چیز ہے، یعنی اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا جو صحابہ نے کیا، تو اس لیے صحابہ کے مقام کو کوئی بڑے سے بڑا ولی کتب بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابہ نے اس ایک نظام باطل کے خلاف اپنی جانی و مالی اور ہر طرح سے قربانی پیش کی اور کسی قسم کی جو ہے کمزوری نہیں دکھائی۔ تو یہاں بنی اسرائیل کی کمزوری کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم جسٹ اس وادی میں داخل ہو جاؤ، آگے فتح اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، لیکن وہ لوگ نہیں داخل ہوئے تھے، اور ہوا کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ 40 برس تک ان کے لیے کوئی علاقہ ہی نہیں تھا، یعنی وہ گھومتے تھے، چلتے تھے، سفر کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو اسی جگہ موجود ہوتے تھے، تو اور پھر کیا ہے کہ وہ ان کی ایک نسل ہی اس طرح سے ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں اس کو بتایا کہ موت سے تشبیہ دی گئی، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نئی نسل عطا فرمائی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے خلیفہ تھے، وہ نبی تو نہیں تھے لیکن خلیفہ سے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی، طاقت دی، ان کے دلوں میں نئی نسل کو جذبہ دیا، تو انہوں نے جا کے وہ قلعہ فتح کر لیا تھا۔ تو اب یہ جو ہے اس میں کیونکہ آگے جہاد کے حکام آ رہے ہیں تو یہاں پہ واقعے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن کو ڈر تھا کہ ہم جائیں گے تو مر جائیں گے، تو ان کی تو پوری نسل ویسے ہی ختم ہو گئی، موت تو ایک ایک کو سب کو باری باری آ ہی گئی، اگر وہ اس طرح سے جاتے تو شان سے تو مرتے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے، یا یہ کہ ان کو فتح حاصل ہو جاتی اور اس طرح سے وہ ذلت کی زندگی نہ گزارتے۔ تو اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں دنیاوی زندگی بہت محبوب ہے، ہم کسی قسم کی بھی قربانی دین کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وقت تک کی بھی قربانی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یعنی ہم اتنی اعلیٰ درجے کی جو عبادت ہے جہاد جس میں جان و مال کی قربانی دینی ہوتی ہے، ہم اس کے لیے تو بالکل بھی مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہیں، البتہ یہ کہ ہم جتنا خود کو اس کتاب کے میسیج سے جوڑیں گے، اس کو ریلیٹ کریں گے اپنے حالات سے، واقعات سے، تو ہم اتنا زیادہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی درس و بیان میں سنا ہے اس سے ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے، ہمیں فہم عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے کسی حدیث سے ریلیٹڈ، کسی تفسیر سے ریلیٹڈ، تو آپ پوچھ سکتی ہیں، اگر کوئی کنفیوژن ہے کسی طرح کی۔
ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔